ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، میری فیملی کی طرف سے اور میوش باجی اور بھائی عمران کی طرف سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک۔ آج کیونکہ 14 اگست ہے اور اس ڈے کو پورا پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے بزرگوں بڑوں نے بڑی جدوجہد سے اور بڑی مشکلوں سے الگ وطن حاصل کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دیں، بہت زیادہ جذبہ ان کا نظر آتا ہے، بہت زیادہ دلیری نظر آتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کروایا۔ تو آج ہمارا ٹاپک بھی آزادی پہ ہے، ہم بڑی زبردست گفتگو کرنے والے ہیں اپنی گیسٹ کے تھرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بائبل کلام مقدس ہمیں آزادی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہے سسٹر سارہ طالب جو چلڈرن ہاسپٹل کی اسٹاف نرس ہے۔ آئیے ہم ان کے ساتھ مل کر آزادی کے اس ٹاپک کو زبردست یہ ایک کنورزیشن کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سسٹر سارہ۔ تھینک یو۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ بہت زیادہ شکریہ کہ آج آپ یہاں پر موجود ہیں، اور آج آئی ہوپ کہ آزادی کے بارے میں ہم بڑی انٹرسٹنگ سی گفتگو کرنے والے ہیں۔ سسٹر کیزل، سب سے پہلے میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کے بعد آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ یہ ایک خوبصورت ٹاپک ہے آزادی کے حوالے سے، جو آج ہم اپنے ویورز کو اور پورے ان نوجوان نسل کو یا ان لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آزادی کی کیا اہمیت ہے۔ جی تو یہ بہت اچھا ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی سسٹر سارہ، سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے لیے آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آپ آزاد ہونے کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ آزادی بیسکلی میرے لیے جو آزادی کا میننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر وہ چیز یا ایسے حالات جو ہمارے ارد گرد و نواح میں ہیں، جی ہم اپنی کوالٹیز، اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے ان حالات کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں میں یہ کہوں گی کہ اپنے حقوق کو حاصل کرنا اور ان میں زندگی گزارنا ایک آزادی ہے۔ جی بالکل، بہت اچھا آپ نے بولا۔ واقعی آزادی ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جس کو ہم بھلا نہیں سکتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ہم بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک ایسا ملک دیا جہاں پر ہم آزادی سے اپنا ہر کام کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم سب کے لیے آزادی کیوں ضروری ہے؟ سسٹر کیزل، آزادی جو ہے وہ انسان کا ایک بنیادی ضرورت ہے اس کی۔ جی اگر ہم اس کو بیبلیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو خدا نے بنایا، ہر چیز بنانے کے بعد انسان کو خدا نے کریٹ کیا، اور کلام کہتا ہے کہ خدا نے اپنی شکل اور صورت پر اس کو بنایا، اپنی شبیہ پہ بنایا۔ جی تو خدا نے اس کو برکت دی اور کہا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ جی محکوم کا مطلب کہ قبضہ کرو، اور ہر چیز پر اس نے آزادی دی۔ آزادی بیسیکلی خدا نے انسان کے اندر ہی وہ عنصر پیدا کیا کہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ آزاد مرضی سے زندگی گزارے۔ لیکن آزادی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم دوسروں کو ہرٹ کریں یا اپنے کاموں سے کسی کو تکلیف دیں۔ آزادی جو ہے وہ ایسا نام ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آزاد طریقے سے استعمال یا گزار سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، اپنی ہر حقوق کو پورا کریں، ہر چیز کو ہم لے سکتے ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں۔ جی تو اس میں رہنا ہی آزادی ہے۔ بالکل جی، بالکل ہمیں دوسروں کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے، اور یہ ایک ہمارا مسیحی رویہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے سوچیں۔ آپ جی یہ بتائیں کہ خدا نے ہمیں یہ آزادی کیوں دی، یا خدا نے ہمیں انتخاب کیوں دیا؟ جی سسٹر کیزل، یہ بہت اچھا کویسچن ہے جو آپ نے کیا ہے کہ خدا انسان کے لیے کیا چاہتا ہے، یا اس کی کیا سوچ ہے کہ انسان کس طرح سے اپنی زندگی گزارے۔ جی تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے، اور وہ کام کرے جو اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ لیکن خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ انسان برائی کی طرف نہ جائے، بلکہ اچھائی میں رہتے ہوئے وہ اپنی آزاد مرضی کو، اپنے بنیادی حقوق کو حاصل کرتا رہے، اور وہ اپنی زندگی کو اس طور پر جی سکے جس طور پر وہ جینا چاہتا ہے۔ کیونکہ خدا نے انسان کو آزاد مرضی پہ پیدا کیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی ساری خواہشات کو پورا کرے، اور ہر اس چیز کو جو اس کو پسند ہے اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارے۔ جی
جی بالکل، آپ نے بہت اچھا آنسر دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی کی طاقت کیوں دی ہے؟ اس کا جواب اس طرح سے ہم دیں گے کہ جب ہم پیدائش میں دیکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو بائبل، تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل اور شبیہ پر پیدا کیا ہے، کہ جس طرح خدا کی شکل تھی اس نے انسان کو پیدا کیا، اور شبیہ سے مراد کہ جو خدا کے اندر کوالٹیز تھیں وہ اس نے انسان میں اپنی کوالٹیز کو ڈال دیا یا اس کو اس طرح سے بنایا، کیونکہ خدا آزاد ہے، ہر چیز پر وہ مالک ہے. اور پھر اس نے جب انسان کو ان ساری کوالٹیز کے ساتھ پیدا کیا اور پھر اس کو برکت دی کہ خدا نے انسان کو برکت دی کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، یعنی ہر چیز پر آپ قابض ہو. اس سے پہلے کہ خدا انسان کو بناتا اس نے چاند ستارے ہر چیز اس کے لیے بنائی تاکہ انسان اپنی زندگی کو اچھے سے گزار سکے. تو اس طور پر پھر خدا نے جب اس کو یہ اختیار دیا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، تو اس نے اسی ٹائم یہ انسان کو آزادی کی طاقت دے دی کہ وہ آزاد طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے. جی بالکل بالکل. جی سسٹر سارہ، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. مجھے یہ بتائیں کہ مسیح میں حقیقی آزادی کیا ہے؟ مسیح میں حقیقی آزادی یہ ہے کہ ہر وہ فرد جو مسیح کو قبول کرتا ہے وہ آزاد ہے. جی کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جس نے بیٹے کو قبول کیا وہ آزاد ہے. اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم حقیقی طور پر آزاد ہوتے ہیں. آزادی سے مراد یہ نہیں کہ ہم فزیکلی طور پر کسی قید میں ہیں یا فزیکلی طور پر ہم پہ ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ آج کل اپنی سوچوں کی غلامی میں بھی ہیں، اپنے رویوں کی غلامی میں ہیں، غصے گھمنڈ کی غلامی میں ہیں، ہر طرح کے گناہ کی غلامی میں جی رہے ہیں. لیکن جب ہم مسیح میں آزادی کی بات کرتے ہیں تو آزاد وہ فرد ہے جس نے مسیح کو قبول کیا اور اپنا شخصی نجات دہندہ اس کو قبول کر کے آزادی حاصل کی ہے. تو مسیحی آزادی یہ ہے. جی بالکل سسٹر سارہ، آپ نے بہت اچھا بتایا. اور خدا کے کلام میں بھی لکھا کہ جب ہم خدا کے کلام پر ایمان لاتے ہیں، پورے دل سے ایمان لاتے ہیں، تو پھر اس کی سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسیح میں حقیقی آزادی کا ایکسپیرینس ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایکسپیرینس میں اپنی مثال دیتی ہوں. جب ہم دعا تو ہم شروع سے کرتے رہے ہیں اور سارے ہی دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں بہت فرق ہے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دیکھتی ہوں کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، جو تمہیں ستاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا کرو. لیکن ایک انسان ہوتے ہوئے یہ میں سوچتی تھی کہ یہ امپاسبل ہے کہ جو شخص ہمیں ستا رہا ہے، ہمارے ساتھ برا بہیو کر رہا ہے، ہم کس طرح سے اس کے لیے برکت کی دعا کریں. لیکن پھر میں نے یہ ایکسپیرینس کیا، کلام سیکھا، سنا اور اس پر عمل کیا. پھر میں نے ایکسپیرینس کیا اور میرے دل سے وہ جو غصے کا جو ایک غصہ تھی، کراہت تھی دوسروں کے لیے یا اس شخص کے لیے جس سے میں ناراض تھی یا جسے آپ کہہ لو کہ میں نفرت کرتی تھی، جب میں نے اس کو معاف کیا مسیح کے کلام کے مطابق، تو پھر ایک حقیقی تسلی میں نے حاصل کی اور وہ جو دل پر بوجھ تھا وہ اتر گیا. اور بے شک خدا کا کلام ہمارے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، اور کلام کہتا ہے کہ جب وہ نازل ہوتا ہے وہ ہماری حاجتوں کو رفع کرتا ہے. تو یہ میری ضرورت تھی. جب میں نے خدا کے کلام سے سیکھا اور میں نے اس کو معاف کیا تو میں نے حقیقی آزادی حاصل کی. زبردست. ایک پرسکون رویہ ہماری زندگی میں ایک پرسکون زندگی ہم گزارتے ہیں اس عمل کے بعد. جی بالکل، مینٹلی طور پر ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں، اور وہ ایک فیلنگ جو ہے نا، وہ ایک الگ سی فیلنگ ہوتی ہے، ایک سکون مل جاتا ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ تھا جب آپ آزادی کی کمی محسوس کرتے تھے؟ جی بالکل. اس سے پیشتر کہ میں مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ پورے دل سے قبول کرتی، بپتسمہ لیتی یا خدا کا پاک روح حاصل کرتی، ہم سب اس طرح کی لائف گزار رہے تھے کہ دعا تو تھی لیکن دنیاوی کام زیادہ تھے. اس میں ہم لوگ ٹھیک ہے ایک دوسرے کے لیے ہم برا بھلا کہتے تھے، ہر وہ چیز کرتے تھے اسکول لائف میں یا اس کے بعد اپنے ڈیوٹی پلیس پہ. لیکن جب مسیح کو قبول کیا تو وہ ٹائم تھا کہ جب ایک یہ وقت تھا کہ اس ٹائم پہ ہم اس طرح کے تھے، ہر طرح کے دنیاوی باتوں سے آراستہ تھے یا ان میں تھے.
لیکن جب مسیح کو قبول کیا تو ایک طرح کا جیسے جیسے کلام بتاتا گیا اپنی شکل ہم تبدیل کرتے گئے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ عقل نہیں ہونے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. تو جیسے جیسے کلام سنتے گئے اس غلامی میں سے ہم نکلتے گئے، اور میں اپنی بات کر رہی ہوں، اس غلامی میں سے میں نکلتی گئی، ان سارے رویوں میں سے جو خدا کا کلام ناپسند کرتا ہے ان میں سے ہم نکلتے گئے، اور پرسکون زندگی کی طرف ہم گامزن ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمارے رویوں کو بدلتا ہے اور ہمیں اس طرح بناتا ہے کہ جس طرح اس کو پسند آئے. جی. اور کلام میں بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے، گلیتیوں 5 باب اس کی پہلی آیت میں، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتو. جی. یہ بڑی خوبصورت بات مقدس پالوس جو خدا کا بہت ایک سورما کہہ لیں وہ تھا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مسیح میں تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس تم گناہ کے جوئے میں نہ جوتو. کہ جب ہم مسیح میں آزادی حاصل کر لیتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اپنی پیچھے والی زندگی کی طرف واپس نہ جائیں، بلکہ آگے بڑھتے جائیں اور راست بازی کا اور وفاداری کا تاج جو ہمارے لیے ہے وہ ہم حاصل کر سکیں. جی، بہت اچھی بات آپ نے بتائی سسٹر سارہ. اور واقعی میں ہی جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہم بہت سی گناہوں کی غلامی سے اور بہت سی ایسی چیزوں سے جو ہمیں خدا سے دور کرتے ہیں، ان چیزوں سے خدا ہمیں چھٹکارا دیتا ہے. اور سسٹر سارہ اگر ہم دیکھیں تو بچپن میں ہمیں بہت سی چیزوں کے لیے آزادی نہیں ملتی. جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے لیے آزادی دی جائے، بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جب ہمیں پوری طرح سے منع کیا جاتا تھا اور ہم پریشان ہوتے تھے. لیکن آج جب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور ان چیزوں کو ویسے دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے تب کتنی فائدہ مند تھی جب ہمیں منع کیا گیا تھا یا جب ہم پر پابندی لگائی گئی تھی. تو بچپن میں ہم بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں پابندیوں کی طرف لے کے جا رہی ہے اور ہمیں آزادی سے دور کر رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کون سی ایسی آزادی ہے جو آپ ابھی بھی چاہتی ہیں کہ آپ اسے حاصل کریں؟ میری یہ دلی خواہش ہے کہ میں نوجوان نسل کے لیے کام کروں تاکہ جس طرح ہم نے خدا کا ایکسپیرینس کیا ہے نوجوان نسل بھی کر سکے. کیونکہ خدا کہتا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. تو ہم لوگ جو نوجوان نسل ہے، میں چاہتی ہوں کہ آج کل بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں خدا کی طرف سے دور کرتی ہیں اور گناہ کے غلام بنا رہی ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ میری جس طرح سے ہم نے اپنی آزادی حاصل کی ہے یا حاصل کر رہے ہیں، اس طرح سے ہم دوسروں کے لیے بھی وہ راہیں ہموار کریں یا ان کو بھی لے کر آئیں تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت و جلال دیں. تو میری یہ ایک دلی خواہش ہے کہ میں اس چیز کے لیے کام کروں تاکہ نوجوان ان کو ہم گناہ سے آزاد کروائیں تاکہ ہم خدا کے گلہ میں بہت سی بھیڑوں کو شامل کرنے والے بنیں. جی بالکل، بہت اچھی بات ہے. اور اگر یہ آپ کی خواہش ہے اور اگر خدا کی طرف سے یہ بات آپ پر ظاہر ہوتی ہے تو خدا ضرور آپ کی زندگی میں کام کرنے والا ہے اور بہت سے نوجوان آپ کے وسیلے اپنی اس گناہ کی غلامی سے آزاد ہونے والے ہیں. بہت زیادہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہماری. جی سسٹر سائرہ، ہم نے ببلیکلی طور پر کافی کویسچن کر لیے اور آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں. اب مجھے میں آپ سے کچھ پرسنل سوال کرنا چاہ رہی کہ آپ مجھے بتائیں کہ 14 اگست کا جب ہم سنتے ہیں تو آپ اسے کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ جب اسکول میں تھے یا کالج میں تھے تو آپ ان چیزوں کو کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے اور اب آپ اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ جی سسٹر کیزل جی، آپ نے بہت ایک انٹرسٹنگ سوال کیا ہے کہ بچپن میں ہم 14 اگست کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے تھے. تو میں آپ سے بڑی انٹرسٹنگ سی یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو میں، میرا بڑا بھائی اور جتنے بھی ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کیا ہم کرتے تھے، جھنڈیاں لے کر آتے تھے، چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں. جھنڈا تو ہم فرسٹ کو ہی لگا دیتے تھے اور پھر جھنڈیاں لے کر آنا، وہ دھاگے سے پورے سین میں ہم لوگ پورا سین جھنڈیوں سے ہم لوگ بھر دیتے تھے اور آٹے کو گھول کے اور سارا کچھ بکھور کے. لیکن ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک بالکل ایک ونڈو سے لے کر ایک ڈور تک ہم لوگ کوئی بھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو ہم چھوڑ دیں کہ جدھر جھنڈی نہ لگی ہو. تو یہی سارا ہم فن کرتے تھے اور بڑا اس کو جوش و خروش سے ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے 14 اگست کو. زبردست. اور اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بچپن میں جب تھے آپ اپنے ماما پاپا سے پیسے لے کر جھنڈیاں لینا پسند مزہ آتا تھا یا آج ان کو پیسے دے کے
اوبیسلی یہ تو ایک نارمل سی بات ہے کہ پیسے لینے میں زیادہ مزہ آتا ہے اور وہ بھی ماں باپ کی. ہاں اور ماں باپ کی. اور ویسے بھی لکھا ہوا ہے کسی نے کہ شوق ماں باپ کے پیسوں سے پورا ہوتا ہے. جی بالکل. تو یہ بڑی ادھر سے ہمارے پیسے دیں آپ, ہم جی کیا کرنا ہے جی, جھنڈیاں لے کر آنی ہیں, وہ سٹیکرز ہم لے کر آنے ہیں, سٹیکرز لگوانے ہیں. جی. اور ایک وہ اب تو پتہ نہیں, میں نے کبھی دیکھا نہیں, لیکن ایک وہ عورت آتی ہوتی تھی جو ہمیں پینٹ بنا کے دیتی ہوتی, پینٹ وہ لگاتی ہوتی تھی منہ پہ, اس نے نا وائٹ اور ریڈ یہ گرین کلر کا وہ پینٹ بنا دینا, اور ہم لوگوں نے اسی میں اپنے اوپر وہ فلیگ لینے, اور بس یہ 14 اگست ایسے ہی گزر جاتا تھا. اور ابھی بھی بے شک ہم بڑے ہو گئے ہیں, لیکن بڑے بھی کیا, شادی شدہ بھی ہو گئے ہیں, لڑکیوں کی شادیاں بھی ہو جائیں تو پیسے اپنے ماں باپ سے لینا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ ایک رشتہ ہی ایسا ہے کہ اس کو ہم کبھی بھی بھول نہیں سکتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 14 اگست کا کوئی واقعہ جو بہت انٹرسٹنگ ہے اور جو آج بھی آپ جب یاد کرتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس واقعے سے. خوشی کا تو یہ میں بتاؤں گی کہ جب جھنڈیاں ہلتی ہیں یا ان کی کانوں کو وہ آواز آتی ہے کہ وہ کس طرح سے ہل رہی ہیں یا ہوا کے ساتھ, تو ایک دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہم نے کیا لگا دی ہے یا کیا ہم لوگوں نے بڑا ڈیکوریٹ کر دیا ہے گھر کو. اور جھنڈا لگانا 1 اگست کو ہم لوگ جھنڈا لگا دیتے تھے, اور 14 اگست کو تو مجھے یہ پتا ہوتا تھا کہ بارش ہونی ہے, اور پھر بارش کی وجہ سے سارا کچھ جو بھی ہم لوگوں نے کیا گھر ہوتا وہ بس بارش کی نظر, اور ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ بارش ہو رہی ہے اور ساری چیزیں, اور پھر دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اچھا یہ ٹھیک ہے, اگر تو نہیں اتری تو پھر ٹھیک ہے. ہم لوگ بڑے خوش ہیں کہ بارش کی وجہ سے بھی ہماری محنت خراب نہیں ہوئی, لیکن جہاں سے ہو جاتی تھی پھر وہاں پہ دکھ بھی ہوتا تھا. لیکن خوشی بس اس چیز کی تھی کہ ان کی آواز آ رہی ہے کانوں کو کہ وہ ہل رہی ہیں, اور وہ سارا شور جو ایک ہے کہ ہم نے ایک محنت کی ہے, اور وہ محنت بول رہی ہوتی تھی کہ ہاں کیا گیا ہے کوئی کام. جی صحیح. یہ بات تو ہے کہ بچپن ہے, کیونکہ کافی چیزیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, اب دکھ بھی ہو رہا تھا. کتنی محنت سے ہم لوگوں نے سارے بچوں نے مل کے وہ پہلے پیسے جمع کیے, پھر اس کو لگایا, اور بارش نے سارا کام خراب کر دیا. تو یہ ایک ایسی باتیں ہیں جو آج جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یاد آتی ہیں, اور پھر ایک ہنسی بھی آتی ہے کہ اس طرح کے ہم بچپن جو ہے وہ گزار رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ کی خواہش تھی, آپ نے بولا کہ میں ابھی بھی چاہتی ہوں کہ نوجوانوں میں جو ہے وہ ایسا میسج دینا چاہیے یا اس طرح کی کوئی ایک کمیونٹی تیار ہو کہ ہم ان کو غلامی کی زندگی سے آزاد کر سکیں. تو آپ اپنی نوجوان نسل کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں یا جو بھی اس میسج کو سن رہے ہیں, میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آزادی جو ہے وہ ایک بہت نعمت ہے خدا کی طرف سے, اور اس کو ہم جب یہ ہمیں ملتی ہے تو ہمیں اپنی آزادی کی حفاظت کرنی چاہیے. اور ضروری یہ نہیں کہ ہم آزادی جب حاصل کر لیتے ہیں تو ہم دوسروں کو تکلیف پہنچائیں یا دوسروں کو. آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں, آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اچھے سے حقوق کو حاصل کریں اور ان کو اچھے سے امپلیمنٹ ان کا کریں اپنی لائف میں, تاکہ ہم اپنی صلاحیتوں کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں, اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ملک اور قوم کے لیے ایک اچھا شہری بن کر, ایک اچھا انسان بن کر ہم زندگی بسر کر سکیں. تھینک یو سو مچ سسٹر سارہ, آپ نے بہت اچھا یوتھ کو میسیج دیا, اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ آپ یوتھ کے لیے کام بھی کریں, اور جو بھی آپ کی ویژن ہے, پرپز ہے, خدا آپ کو لوگوں تک لے کے جائے, اس جگہ پر لے کے جائے جہاں واقعی جو ہمارے نوجوان جکڑے ہوئے ہیں اور جن کو ضرورت ہے وہاں پر کام کریں. تھینک یو سو مچ, آج یہاں پر آئی اور بڑی زبردست گفتگو رہی ہے, مجھے بھی پرسنلی طور پر بہت مزہ آیا ہے. اسی طرح خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں, اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ سارہ ہماری ٹیم کا بھی حصہ ہے, اور سارہ بہت زبردست کام کر رہی ہے. میڈیکل مشنری جو ہمارا ایک ٹیم ہے جو فضل ٹی وی پہ, فضل ٹی وی کے چرچ میں ہم ایک میٹنگ چلا رہے ہیں, تو سارہ بھی اس ٹیم کا, اس میٹنگ کا حصہ ہے. تو سارہ اسی طرح آپ خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں اور بہت سے نوجوانوں کے لیے باعث برکت بنے. تھینک یو سو مچ. دیکھتے رہیے پروگرام سرونگ ہیومینٹی وتھ کیزل آکاش, only on فضل ٹیلی ویژن. God bless all of you.